بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر سے متعلق بات چل رہی تھی اور کل عرض کیا تھا کہ صدقہ فطر کس مسلمان کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ اب جس مسلمان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، کتنا صدقہ فطر ایک مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ اس میں شریعت نے 4 صورتیں رکھی ہیں، 4 اجناس ہیں۔ ان 4 میں سے کسی بھی ذریعے سے ایک مسلمان اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ وہ 4 اجناس اور 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک گندم ہے، دوسرا جو ہے، تیسرا کھجور ہے اور چوتھا کشمش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گندم اور جو یہ غلہ ہے، اناج ہے، اور کھجور اور کشمش جو ہے یہ پھلوں میں سے ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنا صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ پھر ان 4 میں سے ہر ایک کی ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی گندم کی شکل میں صدقہ فطر دینا چاہے تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے، اور اگر گندم کے علاوہ جو، کھجور یا کشمش کی شکل میں دینا چاہے تو ان تینوں کی مقدار 3.5 کلو ہے۔ یعنی جو کی شکل میں دے تو بھی 3.5 کلو یا اس کی قیمت، کھجور کی شکل میں دینا چاہے تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، کشمش کی شکل میں دینا چاہے تو 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اجناس کل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ان میں سے صرف ایک جنس وہ ہے جس میں 2.25 کلو مقدار ہے، اور وہ کون سی جنس ہے؟ گندم ہے۔ گندم کی شکل میں اگر دے گا تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، اور یہ سب سے کم مقدار ہے، سہولت والی ہے۔ باقی جو تینوں ہیں، جو، کھجور اور کشمش، اس کی مقدار کتنی عرض کی؟ 3.5 کلو یا اس کی قیمت عرض کی۔ اور ان میں سے سب سے جو سستا اور سہولت والا ہے وہ گندم ہے۔ جیسے اس سال آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ گندم کی صورت میں صدقہ فطر کی رقم 140 روپے بن رہی ہے۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر جو کی شکل میں دے تو اس کی قیمت اس سال 290 روپے ہے۔ کھجور کی شکل میں دے تو اس کی قیمت اس سال 800 روپے بن رہی ہے، اور اگر کشمش کی شکل میں دے تو اس کی قیمت اس سال 2450 روپے، 2450 روپے بن رہی ہے۔ تو وہ سب سے کم کون سا ہوا؟ گندم ہوا، اور سب سے مہنگا اور اعلیٰ کون سا ہوا؟ کشمش ہوا۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنی حیثیت اور وسعت کے بقدر یہ طے کرنا چاہیے کہ میں ان 4 میں سے کس جنس کی شکل میں دے سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہے بس ہر آدمی یہ معلوم کرے کہ جی 140 روپے 140 روپے، تو جو مالا مال ہے وہ بھی 140 کی شکل میں دے رہا ہے، اور جو معتدل آدمی ہے وہ بھی 140 کی شکل میں دے رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس آدمی کو جتنی سہولت ہے، اللہ نے آپ کو زیادہ وسعت دی ہے، آپ کشمش کی شکل میں دیں۔ اگر اس سے کچھ کم ہے، کھجور کی شکل میں دے، اس سے بھی کم ہے، جو کی شکل میں دے، اور اگر بالکل ہی کم ہے تو پھر گندم کی شکل میں دے دے، تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ تو اس میں انسان پوری ترتیب دیکھ لے، اپنی سہولت دیکھ لے، اور اس کے بعد پھر صدقہ فطر ادا کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر افضل یہ ہے کہ عید کے نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک بڑا مقصد غریب کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور اس کی ضروریات عید سے پہلے ہی پوری ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے، بلکہ 1-2 دن پہلے انسان صدقہ فطر دے دے، اپنی ذمہ داری پوری کر لے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دے سکا، سستی ہو گئی،
تو عید کی نماز تک یا اس کے بعد بھی اگر کوئی دینا چاہے گا تو وہ دے سکتا ہے اور اس کا صدقہ فطر ادا بھی ہو جائے گا.